18 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بیسس سپریم کورٹ ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑوایا گیا، جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے ان سے حقوق سلب کیے گئے۔ جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا، انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا، انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا۔ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے سوال اٹھا کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے، کیا یہ کو لیگل ہے یا الیگل ہے؟ تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے۔ تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کی اور ملٹری کورٹس نے ان کا سزائے موت سنوایا، تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا، اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا، اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا، تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی، صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا، بی بی کو برداشت کیا گیا، اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت گرائی گئی، وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا۔ یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا، ختم کیا گیا، تو یہ جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا، تو ہمارا بھی بحال کروا دے۔ تو کورٹ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا، آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا۔ اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا، اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں۔ اس ڈسینٹنگ جج نے کہا
کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیاں بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی بردر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. اور اس کے بعد تو مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کا بھی عدالت کے سامنے سوال تو سمپل تھا کہ یہ جو کو کیا گیا ہے، یہ جو پاکستان کی آئین تروایا گیا اور ایک فوجی آمر ہم پہ مسلط کیا گیا، ہاں یا نہ کے جواب میں دو. یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ اس وقت کا سپریم کورٹ بیٹھا تھا، تب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی اس کورٹ کا حصہ تھا. تو کورٹ نے فیصلہ کیا سنا دیا تھا آئین کا دفاع کرتے ہوئے کہ ویسے تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے یا نہیں. وہ تو ہے، لیجٹیمیٹ بھی ہے. جو آپ نے ہم سے مانگا بھی نہیں وہ بھی اختیار لے لو. آپ تو اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے آئین کو، آپ ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ آئین کو ترمیم کرو. یہ اجازت جنرل مشرف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوایا تھا. یہ ہمارا آدھا عدلیہ کا تاریخ ہے. اسی جنرل مشرف کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیل کے، صدر زرداری 2005 تک جیل میں تھا بغیر کسی کنوکشن. 11 سال جیل میں گزارنا کوئی مذاق ہے؟ آج تک ہمیں حساب نہیں دیا گیا، آج تک معافی نہیں مانگا گیا. ہاں، مشرف نے ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کیا. مشرف نے ایک دفعہ غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف میں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے یا مجھ سے پہلے بنے تھے. مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، جب میں نے صدر زرداری کا فائل نکالا تو پھر پتا چلا کہ یہ کون سے بیکار کیسز پہ یہ آدمی 11 سال جیل میں رہا ہے. اور جب اس نے معافی مانگا تو افتخار چودھری صاحب نے وہ معافی تو ارا دیا اور پورا ملک میں شور مچنا شروع ہو گیا، NRO NRO NRO. یہ تو تاریخ ہے. افتخار چودھری نے تو اپنا تاریخ قائم کیا تھا. اس نے پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ کے لیے یہ تاریخ حاصل کی کہ پاکستان کا عدلیہ کو پہ اعتراض کرتا ہے مگر ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے. ایک کو وہ برداشت کریں گے، دوسرا کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اور یہ پریسیڈنٹ افتخار چودھری صاحب نے دلوایا تھا کہ پہلے جب مشرف آ رہا تھا تو 100 بسم اللہ، پھر جب دوسرا کو ہو گیا، جب ایمرجنسی لگ گیا، جب چیف جسٹس کو نکالا گیا، تب ان تو خیال آیا کہ اصل میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے اور ہم نے اس چیف جسٹس کو ہیرو بنا کے پاکستان کا عدلیہ کو تباہ کر دیا.